پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ کوئی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ اترائے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ حساب کا دن کتنا سخت ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں قریب ہیں، 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا دو انگلیاں قریب ہیں۔ اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئیں، بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں، میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ۔ فرمایا گیا کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں، حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا، حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے۔ اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا، وہ بندہ جس کی موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں، 3ری جماعت کا، 4تھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے، اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں۔ 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا، اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا۔ 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی ہو بڑھاپے میں، اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے۔ باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا
सुस्त और काहिल बना देगा कि तुम कोई काम के लायक भी नहीं रह जाएंगे। बहुत सारी चीजें हमसे रुखसत हो रही हैं, हमें अंदाजा भी नहीं। अभी कल ही मैं जिक्र कर रहा था, अभी 10 साल पहले 20 साल पहले जो चीजें हमारे आंखों के सामने मौजूद थी वो अब गायब हो चुकी हैं। खाली वक्त उसे मिले तो नशा भी याद आ जाए, खाली वक्त उसे मिले तो औरतों की तरफ मैलान भी बढ़ जाता है, खाली वक्त उसे मिले तो उसको दौलत लुटाने और अय्याशी करने की फिक्र भी सवार होने लगती है। अपने आप को किसी चीज़ में मसरूफ़ कर ले, और सबसे बेहतरीन मसरूफियत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक है। ये सबसे बेहतरीन मसरूफियत है कि तुमने अपने आप को इसमें मसरूफ़ कर रखा तो अल्लाह ताला दुनिया की तमाम मसरूफियतों से तुम्हें आज़ाद कर देगा, बुराइयों से आज़ाद कर देगा। कुरान में रब ताला फरमाता है वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिन्होंने ये कहा हमारा रब हमारे लिए काफ़ी है, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और क्या ही बेहतरीन मददगार है, क्या ही बेहतरीन वकील है। जिसने ये कहा, अल्लाह फरमाता है उसके फ़ौरन बाद आयत आई फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू। अल्लाह उन लोगों को अपनी खास नेमतों में ले जाएगा, ऐसी जगह जहां कोई बुराई उन्हें छू भी ना सकेगी। जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आगे भी है दूसरी आयत है निअमल मौला व निअमन नसीर। जिसने ये कहा, अल्लाह फरमाता है उन बंदों को अल्लाह अपनी खास नेमतों में ले जाएगा और फजल में ले जाएगा, ऐसी जगह लम यमससहुम सू, जहां उन्हें कोई बुराई छू भी ना सकेगी, कोई बुराई ना आ सकेगी। इसीलिए कसरत से अपने आप को मसरूफ रखो। ये जो महाफिल हमारी हो रही हैं, अल्लाह करे कि हमेशा कायम रहे। हम हफ्ते में एक मरतबा जिक्र की मजलिस में आते हैं अपने दिल को अल्लाह ताला की याद से मामूर करने के लिए। वैसे खाना तो दिन में 3 मरतबा और कोई तो 5 मरतबा खाते हैं। अपने जिस्म का भरपूर ख्याल रखा जाता है। हमारी रूह के ख्याल के लिए इन मजलिसों में आना ज़रूरी है। ये मजलिसों की पाबंदियाँ, और अगर आप इसको ही ये समझ कर ना चलें कि हमने एक बार हफ्ते में जिक्र कर लिया तो अब काफ़ी है। हमारी गाड़ी भी जो है पेट्रोल बार बार मांगती है, उसको जिस तरह से चलाते हैं उस तरह से उसकी ख्वाहिश भी है। रोज़ाना गाड़ी को अगर कहीं खड़ी कर रखें तो ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा, लेकिन चलती रहे तो बार बार पेट्रोल की ज़रूरत है। हम में से अभी कोई ऐसा नहीं है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हर कोई चल रहा है, फिर रहा है, दुनिया में मसरूफ़ है। तुम अपने खाने पाने भी कर रहे हो, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी गाड़ी चल रही है और इसको पेट्रोल बार बार चाहिए। और यही जो ईंधन है, ये पेट्रोल है, उसका काम ये अल्लाह ताला का जिक्र करता है। तुम्हारे जिस्म को बैलेंस रखने के लिए, तुम्हारी फिक्रों को बैलेंस रखने के लिए, तुम्हारे दिमाग को सही सलामत एक नहज पर रखने के लिए ये जिक्र की महाफिल क़ुव्वत देती हैं। अगर इस हफ्ते में आपने जिक्र किया नहीं हुआ तो आप अपने ही घर पर सोने से कबल बिस्तर पर बैठकर क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं कर लेते? 5 मिनट 10 मिनट उस मौला को पुकार करके सोने में क्या हर्ज है? लोग मोबाइल देखते, गाने सुनते, फिल्में देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करके सोने वाला, मेरे अजीज़, कुरान में मौला फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, उसका वादा है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। और इसकी तफसीर में अल्लाह ताला के इस कौल में, इस फरमान की तफसीर में बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह कैसे याद करता है बंदे को? अल्लाह बंदे को कैसे याद करता? जब तुम उसकी याद में मसरूफ रहे, अपने आप को बिजी कर रखा, अल्लाह तुम्हें कैसी जगह याद करता है? फरमाते हैं मुफस्सिरीन के बंदा तो लोगों में अल्लाह को याद किया और अल्लाह बंदे को फरिश्तों में याद करता है। फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र होने लगता है कि फलां का बेटा फलां आज मेरा जिक्र कर रहा था। आज महफिल जिक्र से जितने निकलेंगे, अल्लाह करीम हमारा जिक्र फरिश्तों में ज़रूर फरमाएगा। फरिश्तों में ज़रूर जिक्र होगा कि फलां बंदा आज जिक्र में मशगूल था। और फिर ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, कि अल्लाह ताला वहाँ याद करता है जहाँ फरिश्ते हों, फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र। और उसके अलावा ये भी फरमाया गया कि तुम दुनिया में ज़िंदगी में उसे याद करते थे और वो तुम्हें मरने के बाद कब्र में याद करेगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब अल्लाह ताला तुम्हें याद फरमाता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम का मतलब ये है वो तुम्हें याद फरमाएगा, लेकिन उसके लिए कसरत से तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। तो बहरहाल मेरे अजीज़ों, क़यामत की निशानियाँ जो हमने आज मुख्तसर आपके सामने रखी, वो बहुत तेज़ी से तुम्हारे सरों पर आ रही हैं और तुम्हारे हाथों से बहुत सारे काम अब छिन जाएंगे। अभी आप तरक्यात में खुशी से बात करते हुए बैठते हैं ना, डिस्कस करते रहते हैं कि सुना है ऐसी कार आ रही है कि वो अब बगैर ड्राइवर के चलेगी, रोबोट से चलेगी। इसको तो हम खुशियों में डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है। पहले ऐसा था कि मोबाइल आप बटन के दबाते थे, किसी ने अगर खबर कर दिया कि नहीं बाद में सिर्फ टच करने से आता है तो आप कहते अच्छा ऐसा भी आने वाला है। लेकिन आप कोई कहे तो आपको कोई ताज्जुब नहीं, टच स्क्रीन, कोई ताज्जुब की बात नहीं, बिना ड्राइवर के गाड़ियां आ जाएंगी। इस तरह होते होते निज़ाम ज़िंदगी इस कदर बदल जाएगा
اس قدر بدل جائے گا. آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں, زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے, اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی, اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی. اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں, اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے, یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے رونما ہونے والے واقعات ہیں, میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں, مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے. اب آپ دیکھیں, محنت سے عاجز, ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے. میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا, تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی جائیں گی. بس تم موبائل میں آڈیو کتابیں سنتے رہو, اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے وہ بھی ابھی آ ہی چکا ہے. وائس کمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بولو, وہ لکھ کر کے دے دے گا. تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ بھی ہو جائے گا. تو جب آپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے, یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی. آگے اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہیں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں. یہ دنیا کا پلان ہے, یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا, اللہ کے قانون کے خلاف ہے, لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں, بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے. لیبارٹری کے اندر ماں کی جیسے رحم دانی ہوتی ہے, بچہ دانی, آرٹیفیشیل اس کو تیار کر کے اس کے اندر کسی مرد کے نطفے کو رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا. نہ کسی کی شادی کی ضرورت ہے, نہ کوئی عقد, نہ کوئی ایگریمنٹ, کچھ نہیں. جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے. ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں آری کر دیا جائے. ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق, جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں, کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو آج ایک طریقہ کار ہے بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں سائنس میں, کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے, اور بعض دوسرے طریقے کہ کسی دوسرے کا لا کر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے. یہ تو سراسر حرام ہے, زنا ہے. لیکن ائمہ اکرام, فقہاء اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ناجائز ہے, ناجائز ہے. بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ, یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو, تو پریکاشن لیتے تھے وہ لوگ. اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا, وہ انزال نہیں کرتے, اس سے پہلے جدا ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا. کوئی عزل کر لے, الگ ہو جائے, اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا, جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو. تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے, اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, آری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا. اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا, اور شیطان اس کو نظام خداوندی کو پورے اکثر بدلنے کے لیے انہوں نے مردوں کو عورت بنانا, عورتوں کو مرد بنانے کی بھی مہم چھیڑ رکھی ہے. ٹرانسجینڈر, ان سب کو خاص قانونی حق دیا جائے گا, اور مرضی سے آدمی اپنے جینڈر کو, اپنی جنس کو چینج کروا لے. یہ قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ ہے نہیں. اور انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے اس کو آری کر دیا جائے, کاہل بنا دیا جائے. اسی لیے دیکھیں وہ رحمان مولا چاہے تو تمہیں گھر میں بٹھا کر خوب رزق دے. وہ غفار ہے جو چونٹیوں کو اپنے سوراخ میں رزق دیتا ہے, مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے, وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن اس کا حکم یہ ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق آ جا, رزق آ جا, رزق آ جا. یہ نہیں ہے. تمہیں کیوں, تم کاہل اور سست نہ بنو, تمہیں فرمائے گا ہاتھ پیر چلاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی, محنت سے. اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام
لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے اور لوہے کی زرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے, درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے, کوئی گھر بیٹھ کر کے نہیں. جو لوگوں کو آج یہ شوق ہے کہ بس کسی کو جائیداد میں کچھ پراپرٹی ملی تو کرائے پر چڑھا دو اور کرایہ کھاتے رہو, کیوں محنت کرنا ہے, کوئی کام کیوں کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ مت کھاؤ, کھاؤ کرایہ, لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناؤ گے تو یہ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا دماغ, اور اتنے گناہ کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑو گے. یہ آلریڈی جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت. اسی لیے آپریشن تھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور مینڈک کا استعمال ہوتا ہے. دوائیاں بھی جو سب سے پہلے بنتی ہیں وہ چوہوں کو کھلا کر دیکھی جاتی ہیں. انسان کی طبیعت زیادہ اس سے میل کھاتی ہے. تو جو چوہوں کو ساری سہولیات دے دی گئی تھی تو وہ آپس میں شہوت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے. یہی حال انسانوں کا بھی ہوگا. جب ان کو ساری سہولیات ایک جگہ مل جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیں گے. یہ کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے. اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی. وہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے, لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالیٰ 5 وقت, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے. ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے. کیوں؟ اللہ کریم کیا تمہارے ان اعمال کا محتاج ہے؟ محتاج ہے رب تعالیٰ کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا, اس کی طاقت بڑھے گی, تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے. کچھ نہیں ہونا ہے, وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لیکن تمہیں یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو. کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے, چاہے وہ نئی کیوں نہ ہو, زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے, سست رکھ دے, تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں, وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں. اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو, اپنے آپ کو بزی رکھو. تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ, جھکاؤ اٹھاؤ. یہ پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے. اللہ کریم بندوں کے تمام مصالح اور ان تمام حاجتوں کو بہتر جانتا ہے کہ بندہ کس میں بہتر ترقی کر سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو, اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو. اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ حساب دینے کے وقت ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا. قیامت کے دن یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بندہ یہ یاد کرے گا کہ میرے پاس اتنا وقت تھا, کاش میں کچھ نہ کرتا تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا, کاش میں کچھ نہ کرتا دعائیں کر رہا ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے قیامت میں عطا کرتا. لیکن جنہوں نے اپنے اوقات کو یہاں پر خالی گنوا دیے, فضول میں برباد کیے, اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے, ہر پل کی خبر رکھتا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے. پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا, گناہ تو گوارا نہیں فرماتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں. اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے, وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا. ہم نے کہا کریم ضرور ہے, ستار ضرور ہے, غفار ضرور ہے, مگر غیور بھی ہے. اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے, تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے, حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے, نبی خطا نہیں کر سکتا, نبی گناہ نہیں کر سکتا. خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی. ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے, ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں, لغزش معصومانہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر. توجہ تو کریں.
کپڑے واپس لے کر جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ جی مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو کپڑے واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے خدا کی رحمت کو تو دیکھا، خدا کی غیرت پر کب نظر کرو گے؟ اور یاد رکھنا، سفید لباس پہننا، خوبصورت ٹوپیاں لگانا اور چہرے کو خوبصورت بنانا، یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا قدرت کو بھی تم دھوکہ دے لو گے؟ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا تم قدرت کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ سن لو اور اچھی طرح سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بزرگوں کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ اگر تم 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو جانتا ہے، وہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بھائیوں، سیاسی پارٹیاں ذلیل کرتی نہیں ہیں، ذلیل تو قدرت کرتی ہے، لیکن قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتی ہے۔ آپ کیا رونا رو رہے ہو دنیا کی پارٹیوں کا؟ اپنے اعمال درست کرو، اگر حالات درست نہ ہو جائیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ جائیں، وہ سلوک کریں۔ جو قوم افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پر لگی رہتی ہو، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا؟ جو قوم 1.25 گھنٹہ اور 40 منٹ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتی ہے، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ جو قوم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتی جبکہ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے افطار کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں ضرور عطا کروں گا، اس وقت تم قدرت سے نہیں مانگتے؟ ذرا غور تو کرے نا، ماہ سیام گزرا کہاں گزارا؟ پہلے تو روزے ہی نہیں رکھے، اور جنہوں نے رکھے ہیں انہوں نے کس شان کے رکھے، ذرا وہ اپنے روزوں کا احتساب تو کرے۔ اللہ کے بندوں، یہ ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور والد بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخشے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہ تو کیا، اللہ کو قادر جان کر کے تو نے کبھی زہر نہیں کھایا۔ آدم و حوا سے کپڑے واپس لے لیے گئے، اور اس کے بعد غیرت کا عالم یہ ہے کہ 200 سال تک کی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 200 سال تک اللہ کو پکارتے رہے، دعا کرتے رہے، مگر غیرت کا عالم یہ ہے کوئی جواب نہیں دیا، 200 سال تک جواب نہیں، معصوم کو جواب نہیں دیا غیرت کی وجہ سے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیکھیے نا، کچھ توجہ کیجئے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو، کچھ بھی کرو، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کر لو، کوئی گناہ کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، اس کی زبان پہ مرتے وقت تو کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب اس روایت کو میں کچھ شرح کے ساتھ پڑھوں گا، بطور مفہوم پڑھوں گا، لیکن اب ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، کبھی ہم نے رسول اللہ کے دل کا خیال کیا؟ کبھی ہم نے اپنے آقا کے دل کا خیال کیا؟ فاروق اعظم کے اس قول پر ہم نے کبھی توجہ کی کہ جب میں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر داڑھی مڈاتا ہوں گا تو وہ چہرے پہ وسترا بعد میں چلتا ہوگا، پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ اگر میں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوں گا تو اللہ اکبر، اس عورت کی چہرے پر نظر ڈالنا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کو قبر شریف کے اندر کتنا بے چین کرتا ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہے اور اس کے صدقے
کائنات زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، اس لیے کہ ایسا زندہ نبی اللہ اکبر جس کو اللہ نے روح کائنات بنایا ہو۔ ارے جب میری روح نہیں مر سکتی تو کائنات کی روح کیسے مر سکتی ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی۔ مصطفیٰ جان رحمت روح کائنات ہے، اور کائنات میں عرش بھی ہے، کائنات میں کرسی بھی ہے، کائنات میں سمندر بھی ہے، کائنات میں دریا بھی ہے، کائنات میں آسمان بھی ہے۔ جو عرش کی روح ہے، جو کرسی کی روح ہے، جو سمندروں کی روح ہے، جو دریاؤں کی روح ہے، جو فرشتوں کی روحوں کی روح ہے، اللہ اکبر، وہ روح کائنات ہے، وہ روح عالمیان ہے، وہ روح عالم ہے۔ امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے قدموں پہ جان دے دی جائے اور شہید ہو جایا جائے۔ تو ان شہیدوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، تو نام والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہر وقت ہم رسول اللہ کی نگاہوں میں ہیں، ہر وقت ہم حضور کی، ہم جو کرتے ہیں حضور اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، ہمارے اللہ کے بتائے سے، حضور سب کچھ جو اللہ دکھاتا ہے سب دیکھتے ہیں، جو سناتا ہے سب سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر ہضم نہ ہو تو قرآن پیش کر دوں، کیونکہ ہم جتنا قرآن پیش کر سکتے ہیں اہل سنت اتنا کوئی نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ہماری کڑیاں قرآن مقدس کی 1450 سال پرانی جڑی ہوئی ہے۔ ہم 1857 کے بعد کے لوگ نہیں ہیں، انگریزوں کی مدد کی پیداوار نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی امداد والے ہیں۔ ہاں الحمدللہ تعالی ہم 1857 بعد والے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ہماری کڑیاں صحابہ سے جڑتی ہیں، اسی لیے ہمارے پاس حدیث کا خزانہ، قرآن کا خزانہ 1450 سال پرانا ہے۔ ہمیں کوئی نئے خزانے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی جستجو کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نے بتایا سورۃ النمل کے اندر کہ 3 میل دور کے فاصلے سے چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ ابھی میں سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا چونٹی کی آنکھیں کتنی بڑی ہوتی ہیں؟ کبھی دیکھا؟ چونٹی اتنی باریک سی ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان مسل دو تو پتہ نہ چلے کہ اس کا وجود کہاں گیا، تو اس کی آنکھیں کتنی باریک ہوگی۔ جب اللہ چونٹی کو دکھانے پر آئے تو 3 میل کے فاصلے پہ دکھا دیتا ہے۔ جب مخلوق میں ذلیل مخلوق کو دکھانے کا، پتلی دبلی اور انتہائی باریک سی مخلوق کو دکھانے کا یہ حال ہے، تو جس کو محبوب بنایا ہوگا اس کو کتنا دکھاتا ہوگا؟ ارے جس کو اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ لوگ کم از کم اس پر تو توجہ کریں نا، جس کو اپنا آپ دکھا دیا اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ جس سے خود بے حجاب ملتا ہے پھر کون سی چیز کو حجاب میں رکھا ہوگا؟ اسی لیے تو یار لوگ کہتے ہیں کہ معراج پر خدا کو دیکھنے نہیں گئے تھے، جبریل کو دیکھنے گئے تھے۔ ہم کہتے پاگلو، جو خادم کو دیکھنے جائے یہ کون سی معراج ہے؟ خادم کو دیکھنے کو معراج نہیں کہتے، بلکہ خدا کے دیکھنے کو معراج کہتے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عرس اکبری، زندہ باد، زندہ باد۔ رہی بات جبریل کو دیکھنے کی تو جبریل تو خود ہی بار بار آتے۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ جبریل کو وہ دیکھنے کے آ جائیں گے، جبریل سدرہ چھوڑ کے انہیں دیکھنے آتے۔ یا اللہ کوئی کام دے دے اسی بہانے مدینے جاؤں اور آمینہ کے لال کے رخ انور کو تک لوں۔
چمن طیبہ ہے یہ باغ کے مرغے سدرا، برسوں چکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں، ایک دن حضور نے کہا اے جبریل تم آتے ہو انسانی شکل میں آتے ہو، کبھی اپنی اصلی شکل تو دکھاؤ۔ کہا حضور آئیے گا، رات کے وقت تو جنت البقیع میں بقیع الغرقد جس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا قبرستان، حضور گئے تو جبریل کے 600 پر ہے۔ جبریل نے اپنے پر کھولے اور اپنی اصلی حالت دکھائی، حضور نے دیکھا اور مسکرائے۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو اپنی اصلی حالت دکھا دی، آپ بھی اپنی اصلیت دکھا دیجئے۔ میں نے تو اپنا اصلی روپ دکھا دیا، آپ بھی اپنا اصلی روپ دکھائے نا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے ہم دیکھ سکتے ہیں مگر تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور اللہ اوپر کیا مزے میں کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، یہ کہنا تھے ہاں آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کمال امکا کے جھوٹے نکتو، کمال امکا کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ کیا بات ہے، زندہ باز اللہ، حضور کی شان ہے یہ۔ ہماری نگاہ سے وہ چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کی نگاہ سے اللہ جو جو دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں، جو جو سنواتا ہے وہ سن۔ جب چوٹی کو اتنا دکھا دے تو محبوب کو کتنا دکھاتا۔ پھر چوٹی نے کہا چوٹیوں بلوں میں گھس جاؤ۔ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل نہ دے تو سلیمان سن کر مسکرا دیے۔ ارے جب سلیمان چوٹی کی اتنی سن لیتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے، جب سلیمان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جانے رحمت کے کانوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام ان کانوں کے بارے میں فرماتے، بڑے مزے فرماتے، کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے، ان کے کان نہیں ہے صرف بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے۔ علم والے اس کان کو سمجھتے ہیں، ایک کان کہتے ہیں اس کو کان، یہ کان، اور ایک کان کہتے ہیں کھدان کو۔ کھدان کے اندر وہ بہت سارا، جس کی کھدان ہوتی کان ہوتی، سونے کی کھدان ہے بے حساب سونا ہوگا، ہیرے کی کھدان ہے بے حساب ہیرا ہوگا، موتی کی کھدان ہے بے حساب موتی ہوگی، نمک کی کھدان ہے بے حساب نمک ہوگا، کوئلے کی کھدان ہے بے حساب کوئلہ ہوگا۔ کہتے ہیں رسول اللہ کہ وہ صرف کان نہیں ہے بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے۔ اتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے ان کانوں سے کہ انسان گنتے گنتے تھک جائے۔ بہرحال تو میں جو روایت پڑھ رہا تھا اس پر آپ کی توجہ ہے کیا؟ کوئی گناہ کرو حضور کا دل دلتا ہے، اس پر روایت پڑھ رہا ہوں، اس کو کتاب التوابین میں لکھا گیا ہے، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ ایک جوان تھے، ان کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا، ثعلبہ ابن عبد الرحمن، کتاب التوابین سے آپ کی خدمت میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ وہ باپ بیٹی کو کتنی مصیبتوں سے پالتا ہے، جیسی بیٹی شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، کبھی باپ نے بیٹی سے مزدوری نہیں کرائی ہے، کبھی کسی کے گھر پہ باپ نے بیٹی سے برتن صاف نہیں کرائے ہیں، اور یار اگر کمر جھک گئی ہے، اس نے جھکی کمر پہ بوریاں تو اٹھائی ہیں لیکن اپنی بیٹی کو گھر سے نکل کے بے آبرو ہونے نہیں دیا ہے۔ اور تمہیں کیا پتا ہے کس مصیبت سے باپ بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اور خدا کی قسم تھک کے آتا ہے لیکن جب بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے تو مسکرا دیا کرتا ہے، اس لیے کہ سامنے بیٹی کا چہرہ ہے۔ کتنی مشکل سے ایک باپ بیٹی کو جوان کرتا ہے، جب بیٹی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، اس کے بعد جب رشتے کا باپ کے دل میں خیال آتا ہے، ادھر بیٹی کی جدائی کا غم ستایا کرتا ہے، دوسری طرف یہ خیال آتا ہے نہ جانے کس گھر میں میری بیٹی جائے گی، میری بیٹی کا تو پتہ نہیں وہاں عزت سے لقمے کھلائے جائیں گے یا ٹھوکر مار کے ٹکڑے دیے جائیں گے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا ہے جس بیٹی کو میں نے آج تک سینے سے لگا کے پالا، کل جس گھر میں جائے گی میری بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا یا ذلت سے ٹھوکر مار کے روٹیاں کھلائی جائیں گی۔ کتنے غم ہوتے ہیں ایک باپ کے دل پر، ابھی یہ خیال بوجھ کم نہ تھے، اتنے میں جب رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بچولیا آ کے کہتا ہے تمہاری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کے رشتے کی بات سن کے باپ کے دل پہ دھک سے جھٹکا لگ جاتا ہے کہ اب جس بیٹی کو زندگی بھر پالتا رہا اب اس بیٹی کو جدا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن منو بوجھ رکھ کے بیٹی کے نکاح کے لیے اگر باپ راضی ہوتا ہے، اس کے بعد جو بیچ کا آدمی ہوتا ہے کہتا بتاؤ کیا دو گے بیٹی کو۔ او یار جب غریب باپ یہ سنتا ہے کیا دو گے بیٹی کو، تو بیٹی کو سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے صاحب صرف یہی میری زندگی بھر کی کمائی ہے،
بیٹی دے رہا ہوں، اس سے بڑی اور کیا دولت دوں گا۔ جب وہ کہتے کیش کتنا دو گے، باپ بیٹی کی بھلائیاں گنانا شروع کرتا ہے۔ غریب کہتا میری بیٹی نے کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا بتاؤ کیش کتنا دو گے، پھر باپ کہتا ہے میری بیٹی کبھی گھر سے باہر اس نے قدم نہیں نکالا ہے، میری بیٹی نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، میری بیٹی کو اردو بھی آیا کرتی ہے، سب کچھ پڑھا ہے لیکن عزت بیچ کے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، میری بیٹی نے سب کچھ گھر میں رہ کے پڑھا ہے لیکن یہ ظالم سماج، دولت کا کتا سماج، دولت کا بھوکا سماج، پیٹ کا گندا سماج جب باپ بیٹی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی خوبیوں کی طرف نہیں جاتا بلکہ اس کے دماغ کے اندر جو ایک نشہ سوار ہوتا ہے، کیش کتنا دو گے، دولت کتنی دو گے، اللہ اکبر جب بار بار کیش کی بات آتی ہے تو غریب باپ کا کلیجہ دکھنے لگ جاتا ہے، روتا کے کہتا ہے یا اللہ کہ اسی دن کے لیے بیٹی کو پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ تیرے محبوب کے امتی آئے اور آنے کے بعد بیٹی کی قیمت لگائی جائے۔ ہاں صاحب ہم تو اس سماج سے ہیں کہ اگر گوشت بھی خریدتے ہیں تو پیسے دے کر کے خریدا کرتے ہیں، اگر گھر کا سامان خریدتے ہیں تو پیسے دے کر کے خریدتے ہیں، لیکن یہ کتنا سفاک سماج ہے، کتنا ظالم سماج ہے جو بیٹی دے رہا ہے اسی سے دولت کا بھی سوال کر رہے ہو، جو اپنی جان دے رہا ہے اسی سے پیسے کی بھیک مانگ رہے ہو، اور نادان جنت ایسے نہیں ملا کرتی ہے، اگر جنت چاہتا ہے تو سوچ غریب کی بیٹی کا سہارا بن جا، یہاں غریب کی بیٹی کا تو سہارا بن جا، قیامت میں مصطفیٰ تیرا سہارا بن کے دکھا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج بندہ کہتا ہے صاحب کوئی برابری کا رشتہ بتاؤ، برابری کا رشتہ بے کیا ہے برابری؟ تو 8 فٹ کا ہے، تجھے داماد 8 فٹ کا چاہیے، تیری لمبائی 15 فٹ ہے، تجھے داماد 15 فٹ کا چاہیے، کیسی برابری؟ کہ صاحب پیسے میں برابری ہونی چاہیے، دولت کی برابری۔ کیوں؟ اگر بیٹی غریب ہوگی تو تیری ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی تیری۔ اگر بیٹی کسی کمزور باپ کی ہے تو کیا تو سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ نبی کی امت کی بیٹیوں کا جینا حرام نہ کرو، ان کا جینا مشکل نہ کرو، اور جو ایسیوں میں سوتے ہیں انہیں کیا پتا بیٹی کیسے پالی جاتی ہے، جن کے یہاں پہ بے حساب کمائی ہے وہ کیا جانے بیٹی کی پرورش کیسی ہوتی ہے۔ اور تجھے بتاؤں بیٹی کیسے پالی جاتی ہے، کس لاڑ پیار سے بیٹیوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم میں پھر کہہ رہا ہوں، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تم کیا جانو بیٹیاں کتنی مشکل سے پلا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، آج شادیاں ہوتی ہیں، جو امیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی جہیز کو سجایا جائے گا، چوک میں رکھ کے لوگوں کو دکھایا جائے گا، جب تک نمائش نہیں ہوگی جہیز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ سلامت رکھ کے ہمارے کچھ بھائیوں کو جنہوں نے اس بات پر زور دینا شروع کیا ہے کہ جو دو گے اپنی بیٹی کو دو گے، ہمیں کچھ نہیں دو گے، جو دینا ہے مٹھی بند کر کے دے دو، ہمیں سماج کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو زیادہ دیا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر نہیں دکھایا تو ہماری واہ واہ کیسے ہوگی۔ وہ ذرا سوچ تو صحیح، میں مانتا ہوں تو نے چوراہے پہ بیٹی کا جہیز سجا دیا، تیرے سوا جہیز کو دیکھنے کے لیے جہاں امیر کی بیٹیاں آئی ہیں، کبھی غور کر لیا کر وہیں پر کسی رکشہ چلانے والے کی بیٹی بھی آئی ہوگی، مزدوری کرنے والے باپ کی شہزادی بھی آئی ہوگی، جو روز کما کے لاتا ہوگا، روز گھر کے خرچے چلاتا ہوگا، ایسے غریب باپ کی بھی بیٹیاں وہاں آیا کرتی ہیں۔ اور یار جب امیر کی بیٹی دیکھ کے جاتی ہے ہزار خواب اس کے دل میں ہوتے ہیں، اس نے سامان دیکھا سوچ لیا اپنے باپ سے یہ سامان مجھے بھی منگانا ہے۔ غریب بیٹی نے جب یہ دیکھا ہے اس کے دل میں خیال آیا کاش میرا بھی باپ امیر ہوتا، اتنا جہیز کا انتظام میرا باپ بھی کر دیتا، کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، میں بھی اپنے باپ سے یہ سامان منگوا لیتی۔ مگر باپ کی غربت بیٹی کی زبان پہ تالا لگا دیتی ہے، بیٹی کی حسرت سینے میں دم توڑ جاتی ہے۔ شام کو بیٹی جاتی ہے اپنے ماتھے پہ دوپٹہ ڈال کے رونے لگ جاتی ہے، خیال آتا ہے کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، وہ بھی اتنا جہیز کا انتظام کر پاتا۔ وہ ساری رات بیٹی روتی رہی، جب صبح کو اٹھ کے باپ کے لیے ناشتہ لاتی ہے غریب بیٹی، بیٹی کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، سوجی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں، باپ نے بیٹی کی آنکھیں دیکھی، باپ پوچھ بیٹھتا ہے بیٹی بتا تو صحیح تیری آنکھوں میں سرخی کیسی ہے، کیا رات کو سوئی نہیں تھی؟ بچی کہتی بابا کچھ نہیں سر میں درد تھا، لیکن باپ باپ ہوتا ہے صاحب، اور جس نے اتنے سے پال کے اتنا بڑا کر دیا ہو تمہیں کیا لگتا ہے وہ اپنے بچوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب کوئی بھی باپ اپنے بچوں سے بے خبر نہیں ہوا کرتا ہے، اگر پردہ ڈالتا ہے بچوں کی خطاؤں پہ تو یہ اس کا بڑپن ہوا کرتا ہے، وہ تمہاری خطاؤں سے انجان نہیں ہوتا ہے، تمہارے رازوں سے بے خبر نہیں ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں کہا کرتی ہیں بابا بس رات کو سر میں درد تھا، باپ دماغ لگاتا ہے رات کو میری بیٹی روئی کیوں ہے، وہ یار خیال آتا ہے کل پڑوس میں فلاں پٹھان کی بیٹی کا جہیز لگا تھا، شاید اسی کو دیکھ کے بیٹی رو دی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے باپ دیکھو جو ساری زندگی بیٹی کو مزدوری کر کے پال کے کھلاتا رہا، دل میں خیال لے کے جاتا ہے میں کروں گا لیکن بیٹی کے خواب پورے کروں گا، مگر یہ ظالم سماج، یہ سفاک سماج جو یا رسول اللہ کے نعرے برابر لگاتا ہے، جو مسجد اعلیٰ حضرت کے دعوے برابر کرتا ہے، لیکن یہ غریب کو جینے کا حق نہیں دیتا۔
لیتا ہے, کمزور سے جینے کا ادھیکار چھینتا ہے. جب بیٹی کے رشتے کی بات آتی ہے, وہ یار کچھ دن پہلے کی کہانی ہے, ایک ٹھیلا لگانے والا اس نے بیٹی کا رشتہ کیا. جب رشتہ کیا ساری بات طے ہو گئی, لین دین کی بات آئی. لڑکے والوں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے, صرف بیٹی دے دینا. جب نکاح کے 4 دن باقی رہ گئے, لڑکے والوں نے دباؤ ڈالا کہ ہمیں 10 لاکھ کیش دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں. اللہ اکبر شاہد, وہ یار طلاق دینا تو بہت بڑا عیب ہوتا ہے. اگر رشتے ہو کے چھوٹ جایا کرتے ہیں تب بیٹیوں کے رشتے مشکل سے ہوا کرتے ہیں, اور رشتے ہونے کے بعد تو چھوڑو, لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں, تب بھی بیٹی کو عیب دار مانتا ہے معاشرہ کہ کیا ہوا, کیوں رشتہ نہیں ہوا. لیکن سوچو جب کسی بھی بیٹی کے لیے شادی سے 4 دن پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نکاح توڑ دیا, یہ رشتہ توڑ دیا جائے گا, پھر باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی. آؤ تمہیں بتاؤں کیا گزری اس باپ کے جگر پہ. 4 دن نکاح تو رہ گئے, سمجھانے کے لوگوں نے خبر بھیج دی 10 لاکھ روپیہ دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں. اگر 10 لاکھ روپے نہیں دیے گئے تو ہم بارات لے کر کے نہیں آئیں گے. غریب باپ تھا, کہاں سے انتظام کرتا. بڑی منت و سماجت کے لیے بیٹی کے سسرال گیا. غریب نے جا کے ہاتھ جوڑے, کہا میری عزت بچا لو, میری لاج رکھ لو, اگر رشتہ توڑو گے تو سماج میں کس کو منہ دکھاؤں گا. مشکل سے بیٹی کا رشتہ ہوا ہے, غریب باپ ہوں, خدا را ایسا نہ کرو. لیکن بڑے ظالم ہوتے ہیں جن کو اللہ بیٹے دے دیتا ہے تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو نمرود سمجھ بیٹھتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو شداد سمجھ بیٹھتے ہیں. یاد رکھ, جتنا چاہے کر لے اور جتنا چاہے امت کی بیٹیوں کو رلا دے, ایک دن ایسا آئے گا جب موت دھکا دے گی اور تجھے قبر میں گرایا جائے گا. اللہ اتنا رلائے گا کہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا. اگر قبر کے آنسو سے بچنا چاہتا ہے تو سن, یہاں کسی کے دل کو نہ دکھا, اللہ تجھے قبر کے عذاب سے حفاظت عطا فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, سرزمین عدل پور, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھے, زندہ باد. مہربانی کرو, کسی کی بیٹی کو خون کے آنسو نہ رلاؤ. سوچو, خود اپنے گریبان میں جھانکو. میں گالی بکنے نہیں آیا, تکلیف دینے نہیں آیا, بس سمجھانے آیا ہوں. اگر کسی بھی بندے کے دل میں یہ مرض ہو تو نکال کے پھینک دے. اور یہ 4 دن کی چاندنی ہے, اگر تجھے جہیز مل گیا, چوراہوں پہ تیری باتیں بھی ہو گئی, تو تجھے کیا ملا. جس دن آنکھ بند ہو گئی سب رکھا رہ جائے گا. ہم نے تو دولہاؤں کو سہرا اترنے سے پہلے مرتے دیکھا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ بارات گئی ہے سہرا باندھ کر کے, لیکن لڑکا کفن میں لپٹ کے آیا ہے. اس زندگی کا کیا بھروسہ جوانوں. اگر دولت کی بھوک دل میں ہو تو نکال دو, صرف ایک بھوک دل میں رکھ لو, کوئی راضی ہو نہ ہو, مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے, ہم سے ہمارا نبی راضی ہو جائے. اور خدا کی قسم جنت کا سب سے سستا سودا یہ ہے کسی غریب کی بیٹی کا ہاتھ تھام لے. اگر یہاں غریب راضی ہو جائے گا, مرنے کے بعد خدا تجھ سے راضی ہو جائے. بس یہ خواب دیکھ, کوئی راضی ہو نہ ہو, مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو. اللہ اکبر. کون سا دکھ نہیں ہوتا ہے باپ کے دل پہ. اللہ اکبر. اس نے بہت ہاتھ جوڑے, اور ہاتھ جوڑنے کے بعد لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں, یا تو 10 لاکھ کیش دے ورنہ بارات آئے گی نہیں. گھر واپس آیا, بیٹی سے کہنے کی ہمت تک نہ تھی, اس لیے کہ غریب تھا. کس منہ سے بیٹی سے کہتا کہ تیرا باپ ان کی منشا پوری نہیں کر سکتا. جب نہ کہہ سکا, اس نے خط لکھا, اور لکھنے کے بعد وہ خط اپنے ٹھیلے پہ رکھا جس پہ وہ سبزی یا سامان بیچتا تھا. اس کے بعد موت کو گلے لگایا اور ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا. وہ یار سوچ تو صحیح, جب اٹھ کے بیٹی نے خط پڑھا, سوچ کیا گزری ہوگی بیٹی پہ. اس نے خط میں لکھا تھا کہ بیٹی میں ساری زندگی تیری خوشی کے لیے جیتا رہا, اور میں نے تیرا رشتہ کیا تھا, بڑی حسرتیں تھی تیری زندگی کے ساتھ, میں چاہتا تھا تیرا ڈولا میرے نگاہوں کے سامنے اٹھے, لیکن بیٹی سماج نے جینے کا ادھیکار چھین لیا. بیٹی جہاں تیرا رشتہ کیا تھا ان لوگوں نے مجھ سے ایسا مطالبہ کیا جو تیرا باپ پورا نہ کر سکا. کس منہ سے تیرا سامنا کرتا بیٹی, اس لیے میں نے موت کو گلے لگا لیا. صاحب کوئی کہے گا سماج میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں بری موت مر گیا, نہیں مرنا تھا, عذاب میں مبتلا ہوگا. یار یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نہیں مرنا تھا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن ایک بار یہ بھی تو سوچ ایسی موت مرنے پہ مجبور کس نے کیا, کیوں مرا. زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے, آخر وہ کیوں مر گیا. اس لیے کہ ہمارے ظالم سماج نے اسے جینے نہ دیا. خدا را کسی کے لیے اتنا بڑا بوجھ نہ بنا کہ اس کو زندگی مشکل لگنے لگے. اور آئے دن کی طلاقیں. ابھی کچھ دن پہلے فون آیا تھا کہ مولانا کوئی تعویذ ہے جو اللہ بیٹا دے دے. میں نے کہا کس لیے. کہا میرے سسرال کے اندر مجھے بہت گالیاں مل رہی ہیں, میرے گھر میں 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں, تو سسرال والے جینا حرام کر رہے ہیں. اب نمبر طلاق کا ہے. بھائی یہ ہنسنے کا وقت نہیں, یہ رونے کا وقت ہے. یہ ایسا بھی دن ہمیں دیکھنا تھا. اس دن کے لیے میرے حضور نے پتھر کھائے تھے. مجھے بتائیے کیا ایسے سماج کے لیے حضور نے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سوچو اس بارے میں, حیرت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر کسی کے شکم سے بیٹیاں ہو رہی ہیں تو دل تھوڑا نہ کر. مقدر والے ہوتے ہیں یار جن کے آنگن میں بیٹیاں مسکرایا کرتی ہیں, ورنہ دیکھو کسی کے گھر میں 8 بیٹے ہوتے ہیں لیکن رونق نہیں ہوتی ہے, 10 بیٹے ہوتے ہیں لیکن رونق نہیں ہوتی ہے. اور خدا کی قسم بیٹا ایک بھی نہ ہو, اگر صرف ایک بیٹی ہو تو گھر سامنے سے جنت نظر آیا کرتا.
बेटी की बरकत होती है, बेटी शान वाली है। अगर किसी के घर में सिर्फ बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना करना, मुकद्दर पे नाज करना, अल्लाह ने जन्नत के टिकट दे दिए हैं। मैं अक्सर इस बात को बयान किया करता हूं, आज फिर करने लगा हूं। वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी थी। कितनी? जो अब तक नहीं बोला आप तो बोल दो। 6 बेटियां अल्लाह ने दी। और वो बड़ा दुनियादार आदमी था, अपनी बीवी को बाल पकड़ के मारने लगा। और मारने के बाद इसे नामर्द को भी यही पता ना कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बाल है, तो डायरेक्ट हाथ वहीं चलाता। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जिसने मर्दों को जीनत दी है दाढ़ी के बालों से और औरत को जीनत दी है सर के बालों से। अगर कोई तेरी दाढ़ी पकड़ ले तो कहता तूने कुफर कर दिया, इसलिए कि तेरी दाढ़ी को अल्लाह ने चेहरे की जीनत बनाया था। और तू जब औरत के बाल पकड़ता तो बता उसे भी तो अल्लाह ने सर के बालों से सर के बाल पकड़े और औरत की पिटाई शुरू की। औरत उम्मीद से थी, उसने कहा सुन अगर इस बार 7वां बेटी पैदा हो गई ना 7वीं, तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को भी कत्ल कर दूंगा। माँ तो माँ होती है यार, औलाद के लिए तड़प जाया करती है। और तुमने समाज में नहीं देखा, अभी कारी साहब ने बयान किया था माँ बाप की शान क्या है, इनकी कुर्बानी भी सुन। अगर कोई औलाद अपाहिज पैदा हो जाए तो माँ बाप मरते दम तक उसे अपनी कमर पे ढोया करते हैं, मरते दम तक। अगर बेटा 50 साल का भी हो जाए अपाहिज है ना, तो माँ अपने कांपते हाथों से लुकमे बना के खिलाती है। और मुझे तू बता कि तूने 5 साल अपने हाथ से माँ को रोटी खिलाई? और जब तू गरम गरम खाना खाने बैठता है, क्या कभी तूने बीवी से यह भी पूछा बता मेरी माँ ने खाया कि नहीं खाया? तूने तो पेट भर के खाया, हाथ साफ करके चला गया, तुझे क्या पता बाप को रोटी मिली कि नहीं मिली। अगर तू गैरतदार बेटा है ना, तो मुंह से हलक से लुकमा उतारने से पहले ये पूछ लिया कर बता मेरे बाप ने रोटी खाई कि नहीं खाई है। और ताकीद कर अपने घर में कि मुझे रोटी का लुकमा बाद में दे, पहली रोटी मेरे बाप के पास भेजी जाए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुन लो, वरना मैं ऐसा झूठा मौलवी नहीं जो तुम्हें एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहे। अमल कब करोगे? कोई भी बंदा खड़े हो कहता है 1 ईंट लगा दो जन्नत हो जाएगी तुम्हारी। मुझे बता बाप की 5 रुपए की गोली नहीं लाके दे सकता, 50,000 का मीनार बनवा रहा है, अल्लाह कयामत के दिन यही कंधे पे रख के कहेगा 5 रुपए की दवा बाप को न ला सका, इस मीनार को लेकर चल, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले माँ बाप का हक अदा करो, इनकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बाप को सिर्फ तुम 10,000 की दवा दिला दो और 100 रुपए फिर बचा के मस्जिद में दे दे, खुदा की कसम अल्लाह उस 100 रुपए के बदले में तुझे जन्नत में महल अता फरमा देगा। इसलिए कि तेरे घर में बैठा तेरा बाप तुझसे राजी है। समझ रहे मेरी बात? वो कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को भी कत्ल करूंगा, या तो तुझे घर से निकालूंगा या तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा। नींद तो नहीं लगी अभी आपको? अगर नींद लगी हो तो सारी बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मुझे मालूम है वक्त काफी हो चुका, गांव के अंदर काम वाले लोग होते हैं, मसरूफ लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बत है, जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह भाई फरकान साहब, ये देखो आपका जलसा आशिकों को देख के लग रहा है शुरू हुआ। अल्लाह सलामत रखे, चेहरे अच्छे हो तो फिर बातें भी अच्छी हुआ करती हैं। इधर मोहल्ले वाले कम बोल रहे हैं, लगता अपोजिट पार्टी से है। जरा इधर वाले भी कह देना या रसूल अल्लाह। हाँ कभी भी हुजूर को पुकारा करो ना तो मौलवी को दिखाने के नहीं, अपने नबी को मनाने के लिए पुकारा करो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, हुजूर को दिल से पुकारा करो। और ये वजीफा समझो, ये रस्म नहीं वजीफा, दिल से पुकारो तो कसम खुदा की फिर आवाज देने की देर होती है, उन्हें देखने में देर नहीं होती है। गौर करें, कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को कत्ल करूंगा, या तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा। और यार औरत औरत हुआ करती है, अगर मर्द को कोई धमकी दे दे तो अपने भाई के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, चचा के पास जाता है, मदद तलब करता है। लेकिन औरत जो तेरे घर में आई है, और यार जिस दिन तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा था, उसने बाप का घर तेरे लिए छोड़ दिया, अपना प्यारा रिश्ता तेरे लिए छोड़ दिया, घर की यादें तेरे लिए छोड़ दी, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ दी, माँ बाप का वो खिलता चमन तेरे लिए छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तेरे घर में आ गई और तेरी ऐसे ताबे रखी कि तूने कहा उठ तो उठती रही, तूने कहा बैठ तो बैठती रही, तूने कहा चल तो चलती रही, तेरे खाने का इंतजार करती रहती थी, तू खा लेता था तब वो खाती थी, जब तू सो जाता था तब वो सो जाती थी। और यार उसने तो जिंदगी इसके नाम कर दी है। ये रिश्ते मियाँ बीवी के होते हैं, अगर उसके बावजूद भी जिससे सारी उम्मीदें लगा के आई है, अगर वही जान से मारने की धमकी दे या वही उस पर जुल्म करे, तो बताओ वो किसके दरवाजे जाएगी, किसकी चौखट पे जाके वो मदद मांगेगी। और यार क्या तुमने बीवियों की कहानियां ये नहीं देखी कि जब औरतों को शोहर मारा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो वो घर छोड़ के नहीं जाया करती हैं,
وہ تیرا دامن چھوڑ کے پیچھا نہیں چھڑایا کرتی ہیں، بلکہ اگر تو ناراض ہے تو تیرے دائیں بائیں چکر لگاتی رہتی ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید یہ اب آواز دے دے، شاید یہ اب آواز دے دے، شاید یہ اب آواز دے دے، اور وہ تیری رضا کے چکر میں تیرے پیچھے گھومتی رہی، لیکن تجھے اس پہ ترس تک نہ آیا۔ اللہ اکبر، تیری اتنا پیار کرنے والی، تجھے اتنا چاہنے والی، تیری زندگی پہ زندگی وارنے والی، تیرے نام پہ جان قربان کرنے والی، اگر اسی کو جان سے مارنے کی شوہر دھمکی دے تو بتا وہ کس کے دروازے پہ جائے گی؟ جب نظر اٹھاتی ہے تو صرف دو دروازے نظر آتے ہیں، یا تو رسول اللہ کا دروازہ نظر آتا ہے یا پھر اللہ کا دروازہ نظر آتا ہے، تیسرا دروازہ نظر نہیں آتا۔ جیسی شوہر نے کہا تھا اگر یہ ساتویں بیٹی پیدا ہو گئی تو یاد رکھنا بیٹی کو قتل کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر، مجبور تھی عورت، کس کے دروازے پہ جاتی، کس سے جا کے مدد مانگتی؟ اگر کسی کے دروازے پہ جا رہی تھی تو شوہر کی بے عزتی تھی، کسی سے مدد مانگ رہی تھی تو شوہر کی بدنامی تھی۔ صاحب وہ کسی کے دروازے پہ نہیں گئی، وہ کسی دنیا والے کی چوکھٹ پہ نہیں گئی، بلکہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے وہ اپنا مسلح بچھا دیتی ہے اور سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے میں تیری مجبور بندی ہوں، اے میرے مالک، تو نے مجھے ایک بیٹی دی، میں نے دامن پھیلا کے سنبھالی، تو نے دوسری بیٹی دی، میں نے خوشیوں سے سنبھالی، تو نے تیسری بیٹی دی، میں نے محبت سے سنبھالی، تو نے چوتھی بیٹی دی، میں نے فخر سے سنبھالی، یا اللہ پانچویں چھٹی بیٹی دی، میں تیری دی ہوئی نعمتوں کو سنبھالتی رہی، مگر میرے مالک آج میرے شوہر نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اس نے چیلنج کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو میں بیٹی کو قتل کر دوں گا، بیٹی کو قتل کرنے کے بعد تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اس کے بعد وہ عورت روئی ہے، رو کے کہتی ہے میرے مالک میں جاؤں تو کس کے دروازے پہ جاؤں، میں کھٹکھٹاؤں تو کس کی چوکھٹ کھٹکھٹاؤں؟ میرے مالک تیرے محبوب کی سنت ادا کرتی رہی، تیرے محبوب کے فرمان پہ عمل کرتی رہی، آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ بیٹی اگر پیدا ہو جائے گی، اے اللہ اگر بیٹی قتل کی گئی میں ماں ہوں کیسے گوارا کروں گی، اگر مجھے قتل کر دے گا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر بیٹی سامنے ماری گئی میرے مالک میں کیسے برداشت کروں گی؟ یا اللہ میری تمنا یہ ہے اے میرے پروردگار، یا تو مجھے ساتواں بیٹا عطا فرما دے، اور اگر بیٹا مقدر میں نہیں ہے تو پھر میرے شوہر کا علاج فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ رو کے بیٹی اس خاتون نے آنسو بہائے ہیں، اور خدا کی قسم رب بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اور تیرے آنسو نکلنے کی دیر ہوتی ہے، آنسو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے، بس آنسو گرنے کی دیر ہے، اس کی رحمتوں میں کھلبلی مچایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جب خاتون روئی ہے ادھر یہ شوہر بھی بستر پہ لیٹا ہے، خواب کیا دیکھتا ہے؟ میدان قیامت ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، عمل تولے جا رہے ہیں، کہ جب عمل تولا گیا اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، حکم ہوتا ہے فرشتوں اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہتا کہ جب فرشتے مجھے لے کر کے چلنے لگے میں نے آواز دے کے کہا تھا یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آواز قدرت آئی تھی، فرشتوں اس کی ایک نہیں سنی جائے گی، جاؤ اسے دوزخ میں جا کے ڈال دو۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ نے اس کو 6 بیٹیاں دی تھی، اور پوچھو ان علماء سے جہنم کے 7 دروازے بنائے گئے ہیں۔ یہ کہتا ہے جب فرشتے مجھے دوزخ کی طرف لے کے چلے عمل ساتھ نہ دے سکے، رحمتوں سے بھی میں نا امید ہو گیا۔ وہ کہنے لگا جب فرشتے لے کر کے چلے ہیں، جب جہنم کے پہلے دروازے پہ لائے ہیں، کیا دیکھتا ہوں پہلے دروازے پہ جہنم کے میری بڑی بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، یہ دوزخ میں جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، اے میرے مالک میں اسے دوزخ میں جانے نہیں دوں گی۔ کیا فرشتوں نے اس دروازے سے ہٹایا ہے، دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے ہیں، وہاں جا کر کے کیا دیکھتا ہوں دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی ہے، تیسرے دروازے پہ تیسری بیٹی کھڑی ہے، چوتھے دروازے پہ چوتھی بیٹی کھڑی تھی، 5ویں دروازے پہ 5ویں بیٹی کھڑی تھی۔ کا جب 6ٹھے دروازے پہ لے کر کے گئے تو سب سے چھوٹی بیٹی 6ٹھی بیٹی وہاں پہ کھڑی تھی۔ کا جب 6ٹھے دروازے سے فرشتوں نے ہٹایا ہے، اس کے بعد بیٹیاں تو 6 تھی، 6ٹھے دروازے سے ہٹایا، 7ویں دروازے پر جب لے کر کے آئے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں 7 بیٹیاں تو نہیں تھی، صرف 6 بیٹیاں تھی، اس لیے 7واں جہنم کا دروازہ خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا 7واں دروازہ خالی ہے میں ڈر گیا، آنکھ کھل گئی، میں نے کچھ نہ سوچا، مجھے میں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور رو کے کہا تھا یا اللہ مجھے 7واں بیٹا نہ دے، اگر دینا ہے تو اپنے کرم سے مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما دے۔ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین عدل پور، سرزمین عدل پور، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی ہوتی ہے، اگر تیرے آنگن میں بیٹیاں آئی ہیں دل تھوڑا نہ کر بلکہ 2 رکعت اور زیادہ پڑھ، مالک تیرا شکر ہے تو نے میرے آنگن کو جنت کے ٹکٹ سے آباد کر دیا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور صاحب بیٹیاں ہوں تو شکر کے سجدے کیا کرو، اور یاد رکھو میں بیٹوں کی برائی نہیں کرتا، میں بھی ایک بیٹا ہوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے میرے ماں باپ کا فرما بردار رکھے، میں جب تک جیوں ہر بیٹے کو ماں باپ کا فرما بردار رکھے۔ بیٹا وہی کامیاب ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے۔
یہ یاد رکھنا میری بات. بیٹا وہی کامیاب ہے جو ماں باپ کا فرمانبردار ہے. جو ماں باپ کا فرمانبردار نہیں اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے. یہ ذہن میں بات رکھنا. وہ صاحب بیٹیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں. وہ باپ سے بیٹی کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے, بڑا عجیب ہوتا ہے. جب بیٹے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا باپ کا, اور باپ مصیبت میں ہو, بیٹی کو پتا چل جاتا ہے کہ بیٹوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, سب کچھ چھوڑ کے باپ کے کاندھے سے کاندھا لگا کے بیٹی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے باپ دل تھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں, بیٹے ساتھ نہ دے تو کوئی بات نہیں, ابھی زمین پہ تیری بیٹی موجود ہے. اللہ اکبر. یہ بیٹی ہوتی ہے اور عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹی سے. باپ اگر بیٹی کو بہت خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے. باپ اگر بیٹی کو غم میں دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے. اور بیٹیوں کو بھی خدا نے یہ جگر دیا ہے کہ اگر سسرال میں ستم ہوتے ہیں نا تو کبھی باپ سے ظلموں کا تذکرہ بیٹی نہیں کرتی. ہاں کیا درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر فرمائش کبھی پھر پوری کر لیں تو ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت پر مقرر کر رکھا تھا. حضور ان کو کوئی نہ کوئی کام دیتے رہتے تھے. گھوڑوں کو چارہ دینا, نہلانا, بکریوں کو چارہ دینا, کسی کو بلانے کے لیے بھیج دینا, یہ کام وہ کام. ایک دن کسی کو بلانے کے لیے ثعلبہ کو بھیجا, ثعلبہ جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ. وہ گئے اور جانے کے بعد ایک عورت پر ایسی حالت میں ان کی نظر پڑ گئی, وہ حالت پر عام طور پہ عورت پہ نظر نہیں ڈالی جا سکتی. کس کو حالت کون سی تھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, بلکہ بس اتنا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. یعنی ایک ایسی عورت ایسی حالت میں تھی کہ اس پر نظر نہیں ڈالی جا سکتی. انہوں نے ڈالا نہیں تھا, پڑ گئی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ نے مولا کائنات سے فرمایا کہ علی اگر تیری پہلی نظر عورت پر پڑے تو یہ معاف ہے, اور دوسری ڈالی جائے تو یہ گناہ ہے. پہلی نظر پڑے تو پھیر لیا, یہ تو عبادت ہے, تو نیکی ہے. نظر پڑ گئی ایسی حالت میں کہ اس حالت پر عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی, اس حالت میں عورت پر نظر پڑ گئی, فوراً نظر پھیر لی. بہت دھیان سے فوراً نظر پھیر لی, اور جیسی نظر پھیری تو غیرت عشق نے انگڑائی لی. اور جب غیرت عشق نے انگڑائی لی تو دل میں خیال آیا, ثعلبہ تو نے کیا کر دیا, تو نے عورت پر ایسی حالت میں نظر ڈالی اور تو نے یہ گناہ کر دیا. حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا, نہ گناہ ہو سکتا تھا, پڑ گئی تھی, پھیر لیا تھا, مگر غیرت عشق کا انداز دیکھو. ثعلبہ تو نے عورت پر اس حالت میں نظر ڈال دی. جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے, آقا کے رخ انور کی زیارت کرتا ہے, حضور کے رخ والضحیٰ کو دیکھتا ہے, ان آنکھوں سے تو نے کسی عورت پر نظر ڈال دی. فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی, روتے روتے اللہ سے عرض کی, میرے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, کاش میں آج سے پہلے مر جاتا, میری روح نکل جاتی. مولا اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کرم ہے, اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو جو سزا چاہے دے دی جائے, لیکن میری ایک عرضی ہے کہ مولا میرے اس گناہ کی خبر, توجہ, غیرت عشق, انداز عشق, عرض کرتے ہیں میرے اس گناہ کی خبر, وہ گناہ نہیں تھا, اپنے تئی سوچ رہے تھے, میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. اگر محبوب کو اس گناہ کی خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں, بڑے سے بڑی تکلیف اٹھا سکتا ہوں, لیکن میرے محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا. میرے اللہ میری اس فعل کی خبر, میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت پہنچنے دینا. مولا ان کا دل ٹوٹے گا, ان کا دل دکھے گا, میں ساری تکلیفیں برداشت, ساری مصیبتیں اٹھا لوں, محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا. اور پتہ ہے وہ جوان, اس کے غیرت عشق نے جب اس کو کچوکے دیے تو وہ جوان واپس پلٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے وہ جوان ایک جنگل کی راہ لیتا ہے, جنگل چلا جاتا ہے. اور اللہ اکبر, دیکھو یہ ہے اللہ والے, یہ ہے عشق والے, یہ ہے غیرت والے, یہ ہے محبت والے, یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے دلوں کا رشتہ مستوار کرنے والے, حضور علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے والے. ہم لوگ تو عشق کے دعوے دار ہیں, عشق کا نعرہ لگاتے ہیں, صرف نعروں کی حد تک ہم محدود ہیں. بس میرے بھائی ذرا کچھ سیکھ تو لو عشق والوں سے. گھر نہیں آئے واپس, رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے,
گئے, کسی اور کے پاس نہیں گئے, بلکہ کہاں چلے گئے, سیدھا واپس گئے جنگل میں. اور ایک دن, 2 دن, 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 40 دن تک ابن عبد الرحمن نے اپنا وقت غار میں گزارا. رات کو چیختے ہیں, چلاتے ہیں, اے اللہ مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے, میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. 40 دن بیتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا, یا رسول اللہ, آپ کا وہ جو جوان خادم ہے, وہ جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں, وہ کہاں گیا, کہاں گیا. آقا, وہ جو آئے مومنوں کے آقا, وہ وہاں چلا گیا ہے ایک جنگل کے اندر. میرے آقا نے فاروق اعظم کو بلایا, سلمان فارسی کو بلایا, اور بلا کر کے کہا جاؤ اور جا کر فلاں جنگل میں فلاں غار کے اندر وہ جوان ہے, اس کو لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. اس چرواہے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا, اے چرواہے, کیا تو نے ثعلبہ ابن عبد الرحمن ہمارے ساتھی کو دیکھا؟ اس نے کہا, وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا, البتہ ایک بندہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, اور اس کا حال یہ ہے وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ جنگل میں نکلتا ہے, اور جنگل کا سناٹا اس کی آواز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, اور پورا جنگل اس کے رونے سے گونجنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے, مولا مجھے معاف کر دے, مجھ سے کیا ہو گیا, مولا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. میں ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں, ہر صدمہ اٹھا سکتا ہوں, لیکن میرے محبوب کا دل دکھ جائے, میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. فاروق اعظم نے کہا, سلمان ابن عبد الرحمن مل گیا. چرواہے سے کہا, کہاں ہے وہ؟ کہا, مجھے نہیں پتا کہاں ہے, رات کا انتظار کرو, جب رات ہوگی تو وہ آئے گا. اور جب رات ہوئی دونوں انتظار کرنے لگے, اور پھر اس کے بعد اچانک جنگل کا سناٹا کسی کی آواز کی چیخ سے یوں ٹوٹتا ہے, میرے اللہ, اے رحمان و رحیم, مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے, اور اگر بخشش نہیں تو مولا تو جو چاہے فیصلہ کر, لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. ان کا دل ٹوٹے گا, ان کے دل کو تکلیف ہوگی, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. رونگ پہ کھڑے ہو گئے, فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سلمان فارسی رونے لگے, اور دونوں گئے. جا کر کے دیکھا تو یقیناً وہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھے. لپٹا لیا, فاروق اعظم سے لپٹ گئے. کہا, ابن عبد الرحمن کیا حال کر رکھا ہے, چلو چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں, چلو آقا بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں, ابن عبد الرحمن کہتے ہیں, کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو نہیں ہو گئی, میرے سرکار کو میرے گناہ کی خبر نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. فاروق اعظم نے کہا, ابن عبد الرحمن مجھے نہیں پتا حضور کو کیا خبر ہوئی, مجھے نہیں پتا. حضور نے حکم دیا سلمان کو اور مجھے, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلو چلو حضور بلا رہے ہیں. کیا حال بنا رکھا ہے, 40 دن سے تم غار میں پڑے ہو, نہ سونا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ کسی سے ملنا جلنا ہے. ایک نہ کردہ گناہ کا احساس کسی عاشق کو اتنا بے چین کرتا ہے. اے عاشقان رسول کہلانے والوں, نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں, بتاؤ گندی فلمیں دیکھ کر کبھی احساس ہوا کہ ہم گندی فلم دیکھ رہے, حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم سود کے دھندے کر رہے, حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نمازوں کو ترک کر رہے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا, حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا, حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں, کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا, طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے, اور ہمارے گناہوں کے نشتر نبی کے دل کو زخمی کرتے. بتاؤ, طائف والے بڑے ظالم تھے یا ہم بڑے ظالم ہیں؟ دشمن تو ہوتا ہی یہ تکلیف پہنچانے کے لیے, کیا عاشق بھی تکلیف پہنچاتے ہیں؟ گناہ کرنے سے پہلے احساس گناہ کر لیا ہوتا. جس رسول نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا, آج وہ امت رسول اللہ کو فراموش کر گئی. یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, اگر تو میں ان سے پوچھتا ہوں, میری بہنوں, جب تم اذان کے وقت بھی سیریل کی آواز کم نہیں کرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم بیوٹی پارلروں میں جا کر کے اپنے چہرے پر نامحرم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ میک اپ کرواتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی, اس مذہب کی عورتیں بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جس مذہب نے باپ کی قبر پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں دی پردے کی وجہ سے, وہ عورتیں ولیمے میں بے پردہ کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے بالوں کو کھلا کر کے ولیموں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور اے مسلمانوں, تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں, بیٹیاں, بہنیں بے پردہ ولیموں میں سب کے سامنے کھڑی ہیں, تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آج کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے
रसूल फरमाते हैं शब मेराज मैंने जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत लिखी हुई देखी, उस पे लिखा था जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई, जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई। सहाबा ने पूछा हुजूर दय्यूस कौन है? फरमाया जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे उस घर के मर्द मना न करे बेहयाई पर, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना दुआएं कबूल करता है, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफल कबूल करता है। अल्लाह ने उन पर जन्नत भी हराम की, जन्नत की खुशबू भी हराम की। आज हमारे घर में है पर्दे का माहौल, आज तो पाकिस्तानी सीरियलों के तर्ज पर हमारे यहाँ शादियां हो रही है, स्टेज के ऊपर जैसे पीर साहब और हमें कुर्सी पर बैठे हुए, इसी तरीके से अब ये बिदअत भी सामने आई कि अल्लाह अकबर, एक ही कुर्सी पर सबको बिठाया जाता है और उसके बाद दूल्हे के दोस्त तो दुल्हन से आकर मुसाफा भी करते हैं और कहीं तो सिर्फ मुसाफा होता है, कहीं तो गले भी मिला जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस मजहब ने चचा के बेटे चचाजाद भाई से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मामूजाद भाई से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने खालाजाद भाई पर से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मस्जिद के इमाम से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मुत्तकी पीर और मुर्शिद से पर्दा फर्ज किया था, हत्ता के रसूलुल्लाह के सामने पर्दे के हुक्म के बाद औरतें बेपर्दा नहीं आ सकती थी। आज उस मजहब की मानने वाली बेटियां शादी के मौके पर दूल्हे के दोस्तों से हाथ मिला रही है। गैरत कहां चली, गैरत कहां मर गई? मुसलमानों, यूं ही बर्बादियां नहीं आती, यूं ही तबाहियां नहीं होती, बल्कि तबाही और बर्बादी गुनाह की वजह से। जहां गुनाह है वहां फना है। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं कि जिस वक्त हजरत फारूक आजम ने कहा कि सालिबा चलो हुजूर बुला रहे हैं, आका बुला रहे हैं, तो सालिबा ने कहा हुजूर को मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हो गई? कहा मुझे कोई खबर नहीं, तुम चलो। कहा उमर एक एहसान करो, उमर एक एहसान करो। क्या? हुजूर की बारगाह में मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, क्या कह रहे इब्न अब्दुल रहमान? क्या कह रहे इब्न अब्दुल रहमान? क्या कह रहे? मैं हुजूर की बारगाह में ऐसे नहीं आ पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं आने की। हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा, आका को मुंह क्या दिखाऊंगा कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया और हुजूर के सामने मुंह लेके क्या? भाई वो गुनाह नहीं है, ना करदा जुर्म का एहसास कितना तड़पा रहा है। मुसलमानों, जब हमारे यहाँ जलसों में तकरीर करने वाले मुकर्रिर साहब कहते हैं कब्र में हुजूर का दीदार होगा, तो हमारी पब्लिक नारा लगाती है, लगाना भी चाहिए, कहते हैं हम कब्र में हुजूर को देखेंगे। कभी ये एहसास हुआ? ये काला मुंह लेकर जिसने पाप ही पाप किए हैं, जिसने सैकड़ों मर्तबा दाढ़ी मुड़ा करके गटरों में फिकवाई है, जिसने इन आंखों से औरतों को, गंदी फिल्मों को बार बार देखा है, इन नापाक और गंदी आंखों से वो जलवे जहां आरा कैसे देख सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कब्र में वो आए और आने के बाद उन्होंने हमें देखा मीनुल कादरी है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो वक्त न दिखाए, वो हालात न दिखाए कि चेहरा फेर कर कहे ओ झूठे, तू इश्क मुझसे करता था और बाल हीरो की तरह रखता था, इश्क मुझसे करता था, कपड़े हीरो की तरह पहनता था, इश्क का दावा मुझसे करता था, गंदी फिल्में देखता था। अगर अल्लाह ना करे मुंह फेर ले और मुंह फेर करके कब्र से चले जाए, सोचो कौन बचे? किसको दुहाई दोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे? अरे वहां तो माँ बाप की भी नहीं चलनी, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। जी। सस्ते में आशिक रसूल बनने वालों, इश्क मुस्तफा इतनी सस्ती चीज नहीं है। अरे जब लैला का आशिक बनना सस्ता ना हुआ, तो महबूबे खुदा का आशिक बनना इतना सस्ता है कि नात खां को 10 रुपए की नोट दे करके हमारा नाम आशिकों की फहरिस्त में आएगा। नात खानों को कीमती से कीमती तोहफे दो, लेकिन इतना याद रखना, नात सुनना, तकरीर सुनना, सलातो सलाम पढ़ना अलामत इश्क तो है, हकीकत इश्क नहीं है। जुलूस में शिरकत करना मिलादुन नबी के अलामत इश्क तो है, हकीकत इश्क नहीं है। हकीकत क्या है? मैदान अमल। अगर इश्क इतना आसान होता तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। चचा का कलेजा इश्क के मैदान में चबाया जा रहा है।
عشق اتنا آسان ہوتا، 18 سال کے کڑیل بیٹے علی اکبر کا جنازہ 56 سال کا باپ نہ اٹھاتا، 6 مہینے کے ننھے کے حلق میں جو تیر گھسا تھا اور باپ کے بازوؤں کو چیر رہا تھا، اتنا آسان۔ امام حسین کو اتنی آزمائش سے گزارا جاتا ہے منزل عشق میں، اور ہمیں چند نعروں پر عاشق بننے کی جو ہے وہ سند مل جائے، اتنا آسان نہیں ہے۔ مشکل بھی نہیں ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر واقعی کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتا چلتا جب اپنے جیسے سے عشق آسان نہیں تو جو اپنے جیسا نہیں، جو کہے ایکم مثلی، میں تمہاری طرح ہوں، تم میں کون میری طرح ہے، جو ہماری مثل ہے اس سے عشق آسان نہیں، تو جو ہماری مثل نہیں ہے اس سے عشق آسان کیسے ہو سکتا؟ اور جس کو عشق ہو جائے، واقعی ہو جائے، پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتا ہے۔ عشق وہ منزل ہے، وہ منزل ہے عشق۔ تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا، حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا، مجھے لے کے چلو، بلایا ہے نا حضور نے، ضرور آؤں گا، لیکن ایسے نہیں ہے، جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا، میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا۔ انتظار ہونے لگا نماز کا، دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے، حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، جیسے ہی نماز شروع کی ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے حضور